السلام علیکم، میرے چینل کا نام لائف چینجنگ ہے۔ آج ہم پروفٹ اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہوں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں with the real life story of اسحاق علیہ السلام and یعقوب علیہ السلام۔ ہسٹری میں اسحاق علیہ السلام کا بہت ہی کم ذکر ہوا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیگم سارہ علیہ السلام کافی بزرگ ہو گئے تھے۔ ایک دن وہ مکان کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، تبھی انہیں اپنی طرف آتے ہوئے 3 آدمی نظر آئے۔ دراصل وہ 3 لوگ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے فرشتے تھے۔ پیغمبر نے گھر کے اندر ان کا خیر مقدم کیا اور انہیں کھانا کھلایا۔ اجنبی اندر آئے اور کھانے کے لیے بیٹھ گئے۔ پیغمبر نے انہیں بھنا ہوا گوشت پروسا، پر اجنبیوں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ پیغمبر کچھ گھبرا گئے۔ پھر فرشتوں نے پیغمبر سے کہا کہ وہ ڈرے نہیں۔ انہیں بتایا کہ وہ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بھیجے فرشتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ان کے گھر ایک خوشخبری دینے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں ایک بیٹا دینے والے ہیں جس کا نام انہیں اسحاق رکھنا چاہیے۔ انہوں نے پیغمبر سے یہ بھی کہا کہ ان کا یہ بیٹا پیغمبر ہوگا۔ سارہ علیہ السلام کو ان کے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ یہ سچ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے حیرت جتائی۔ میں بہت بوڑھی ہو چکی ہوں۔ فرشتوں نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب ہر ایک بات ممکن ہے۔ کچھ مہینوں بعد سارہ علیہ السلام حاملہ ہوئے اور ان سے ایک بیٹا ہوا جس کا نام انہوں نے اسحاق رکھا، جیسا کہ فرشتوں نے بتایا۔ اسحاق علیہ السلام ایک فرمانبردار بیٹے کے طور پر بڑے ہوئے۔ انہوں نے بہت محنت کی اور جیسا کہ فرشتوں نے کہا تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغمبر ہو گئے۔ جب اسحاق علیہ السلام بڑے ہوئے تب ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتے، لہٰذا وہ اپنے بیٹے کی شادی ہوتے دیکھنا چاہتے تھے، لیکن وہ اسحاق علیہ السلام کی شادی کنعانی سمودائے کی لڑکی سے نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے دلہن ڈھونڈنے کے لیے ایک دن انہوں نے اپنے نوکر کو حرم بھیجا۔ پیغمبر کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نوکر کئی دنوں تک سفر کرتے ہوئے حرم پہنچا۔ حرم پہنچ کر نوکر نے ابن لاہور کی بیٹی لبیکہ کو چنا جو کہ پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کے بھائی تھے۔ جیسا کہ والد کی رضا تھی، اسحاق علیہ السلام نے ربیکہ سے نکاح کیا۔ لمبے وقت تک ربیکہ ماں نہیں بن سکیں۔ اسحاق علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہے اور کئی برس بعد ان کے یہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ اسحاق علیہ السلام نے ان کا نام عیسیٰ اور یعقوب۔ عیسیٰ ایک مضبوط انسان کے طور پر جوان ہوئے اور وہ ایک اچھے شکاری تھے، لیکن یعقوب علیہ السلام بہت عقلمند تھے اور اپنے والد کے پسندیدہ تھے۔ اکثر دونوں بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی کیونکہ عیسیٰ یہ مانتا تھا کہ والد یعقوب کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جیسے ہی وہ بڑے ہوتے گئے، عیسیٰ کی جلن دن بدن بڑھتی ہی گئی۔ اسحاق علیہ السلام بزرگ ہو گئے تھے اور ان کی نظر بھی کمزور ہو گئی تھی۔ ایک دن انہوں نے عیسیٰ سے شکار پر جانے اور گوشت پکانے کو کہا۔ ان کے درمیان ہوئی اس بات چیت کو ان کی بیگم ربیکہ نے سنا اور وہ اپنے بیٹے یعقوب کی طرف دوڑی۔ والد کی بات سن کر عیسیٰ شکار کے لیے چلے گئے۔
اپنے جھنڈ میں سے 2 سب سے اچھی بکریاں نکالو، انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، اور جیسے تمہارے والد کو پسند ہے اس طریقے سے پکاؤ۔ جاؤ جلدی کرو اس سے پہلے کہ تمہارا بھائی واپس لوٹ آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے ویسا ہی کیا جیسا ان کی امی نے کہا۔ ربیکہ نے اسے اپنے بھائی کے کپڑے پہننے کو کہا اور پھر ان کے ہاتھ اور گردن پر بکری کا چمڑا لگا دیا تاکہ وہ عیسیٰ کی طرح لگ سکیں جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ اور پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے والد کے کمرے میں گئے۔ تم کون ہو؟ اسحاق علیہ السلام نے پوچھا۔ میں آپ کا بیٹا ہوں، یعقوب علیہ السلام نے بھاری آواز میں کہا۔ اس کے والد نے کھانا کھانا شروع کیا۔ کھانا کھانے کے بعد انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو ایک بہتر بھائی ہونے کی دعائیں دیں اور کہا کہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے گا۔ دعائیں لے کر وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ کچھ وقت بعد عیسیٰ گوشت لے کر واپس آئے اور اپنے والد کے کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ کیا ہے بیٹا؟ پیغمبر نے عیسیٰ کے قدموں کی آہٹ سن کر پوچھا۔ آپ کی پسند کا گوشت لایا ہوں۔ اسحاق علیہ السلام الجھن میں پڑ گئے۔ کیا تم میرے لیے 1 گھنٹہ پہلے کھانا نہیں لائے تھے؟ انہوں نے پوچھا۔ میں نے تمہیں دعائیں بھی دی تھیں۔ نہیں، قسم سے میں نہیں لایا، عیسیٰ نے کہا۔ پھر وہ جان گئے کہ اس کے ساتھ یعقوب نے دھوکہ کیا ہے۔ وہ اتنا ناراض ہوا کہ ابھی کے ابھی یعقوب کو مار دینا چاہتا تھا۔ کچھ ہوا، ربیکہ نے دیکھا اور وہ یعقوب کے پاس گئے اور انہوں نے اسے حران علاقے میں رہنے والے اپنے بھائی کے پاس جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے اسے وہاں جب تک ٹھہرنے کو کہا جب تک اس کے بھائی کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنا گھر چھوڑا اور حران جانے کے لیے اپنا سفر شروع کیا۔ وہ کئی دنوں تک ریگستان میں سفر کرتے رہے۔ ایک شام کو پیدل چلنے سے وہ بہت تھک گئے اور انہوں نے کچھ آرام کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے ایک پتھر اپنے سرہانے رکھا اور سو گئے، اور تبھی انہوں نے ایک کمال کا خواب دیکھا۔ اپنے خواب میں انہوں نے زمین سے جنت تک کی سیڑھیاں دیکھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ فرشتے ان سیڑھیوں سے اوپر اور نیچے آ جا رہے ہیں۔ اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام اور آنے والی نسلوں کے لیے اس پورے علاقوں کو دعاؤں سے نوازا تھا۔ جب وہ جاگے تو خوشی سے بھر گئے۔ انہوں نے قسم کھائی کہ اگر وہ محفوظ اپنے گھر واپس لوٹ گئے تو وہ وہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایک مسجد کی تعمیر کرائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی جائیداد کا 10واں حصہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کرنے کی قسم کھائی۔ انہوں نے اس پتھر پر تیل اڑیل دیا تاکہ وہ بعد میں اس جگہ کو پہچان پائیں۔ یہ جگہ آج یروشلم کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اگلی صبح یعقوب علیہ السلام حران کی طرف چل پڑے۔ کئی دنوں تک سفر کرنے کے بعد آخر کار وہ حران پہنچ گئے۔ یعقوب علیہ السلام وہاں اپنے ماما لبان سے ملے۔ ان کے ماما انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہیں گھر آنے کی دعوت دی۔ لبان کی 2 بیٹیاں تھیں، لیا اور ریچل۔ پیغمبر محنت سے ماما کے یہاں کام کرنے لگے۔ اس دوران انہیں ماما کی بیٹے ریچل سے محبت ہوئی۔ کچھ وقت بعد انہوں نے ماما سے ریچل سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی۔ میرے لیے 7 سال تک کام کرو، انہوں نے کہا، اور میں تب میری بیٹی دوں گا۔ پیغمبر ان کی شرط پر راضی ہو گئے۔ یعقوب علیہ السلام نے بہت محنت کی اور ان کے یہاں بہت برکت آ گئی۔ 7 سالوں کے بعد ماما نے دعوت کا انتظام کیا اور لوگ شادی کے لیے اکٹھے ہوئے۔ لیکن ماما نے ایک شاطر چال چلی۔
اور ان کی بڑی بیٹی لیا کا یعقوب سے نکاح کرا دیا۔ لیا کی نظر کمزور تھی اور وہ بدصورت تھی۔ یعقوب کو حقیقت کا پتہ صبح چلا۔ جب انہیں یہ احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے تو وہ ماما کے پاس گئے۔ آپ نے مجھے دھوکہ دیا ہے، انہوں نے لبان کو کہا۔ میری منگنی ریچل سے ہوئی تھی اور آپ نے میرا نکاح لیا سے کرا دیا۔ ان کے ماما نے کہا، ہمارے یہاں بڑی بہن کے ہوتے ہوئے چھوٹی بہن کی شادی نہیں کرتے۔ انہوں نے یہ بھی کہا، اگر تم ریچل سے محبت کرتے ہو تو اور سال تک کام کرنا ہوگا اور پھر میں تمہیں اس سے شادی کرنے دوں گا۔ یعقوب علیہ السلام نے اگلے 7 سالوں تک بہت محنت کی اور پھر ان کا نکاح ریچل سے ہوا۔ ایک شخص کا 2 بہنوں سے نکاح کرنا غلط نہیں مانا جاتا تھا، جیسا کہ توراہ میں ذکر کیا گیا ہے۔ لبان نے دونوں بیٹیوں کو ایک نوکرانی تحفے میں دی۔ لیا کی نوکرانی کا نام زلپا تھا اور ریچل کی نوکرانی کا نام بلہا۔ باقی کا واقعہ ہم ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کور کریں گے۔ آپ کو یہاں تک کا واقعہ کیسا لگا اور آپ نیکسٹ کون سی پروفٹ کی سیریز سننا چاہیں گے، پلیز کامنٹ میں بتائیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی اپڈیٹ مس نہ ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔